السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب العدت والاحداد والاستبراء وغیر ذالک، عدت، سوگ اور استبراء رحم وغیرہ کا بیان۔ عدت سے مراد، عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں عورت اپنے خاوند سے طلاق، فسخ نکاح یا وفات کی وجہ سے ہونے والی جدائی کے بعد انتظار کرتی ہے اور کسی شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ استبراء سے مراد استبراء رحم ہے، یعنی عورت ایک حیض تک انتظار کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم حمل سے صاف ہے۔ سبق نمبر ہے 240۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من كست أو أظفار، متفق علیہ وہذا لفظ لمسلم ولی ابی داود والنسائی من الزیادۃ ولا تختضبوا وللنسائی ولا تمتشطوا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے خاوند کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، اور بیوہ عورت سوگ کی مدت میں رنگ دار لباس نہ پہنے لیکن رنگے ہوئے سوت کا دھاری دار کپڑا پہن سکتی ہے۔ بیوہ نہ سرما لگائے نہ بیوہ خوشبو کو چھوئے، مگر جب حیض کے دنوں سے پاک ہو تو تھوڑی سی عود ہندی یا پھر اظفار استعمال کر سکتی ہے۔ اور ابو داود اور نسائی میں یہ اضافہ ہے کہ مہندی اور خضاب بھی نہ لگائے، اور نسائی میں ہے کہ کنگھی بھی نہ کرے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوگ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے سوائے بیوہ کے کہ جس کا خاوند مر جائے، اس کا سوگ جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن باربعۃ اشہر و10۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ تو بیوہ کے لیے سوگ کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور بیوہ بیوگی کی حالت میں، سوگ کی حالت میں رنگ دار کپڑے بھی نہیں پہنے گی، یعنی ڈیزائن دار، اور سرما بھی نہیں لگائے گی، خوشبو بھی نہیں لگائے گی، مگر ایام حیض سے پاک ہونے پر جو ہے وہ کہ ایام حیض سے غسل کرنے والی کے لیے بدبو کے ازالے کے لیے یہ جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اور جس طرح کے دیگر روایات کے اندر ہے کپڑے یا روئی وغیرہ پر خوشبو لے کر رکھ لے گی تاکہ حیض کی بدبودار
بدبو دور ہو جائے۔ اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جعلت على عینی صابرا بعد ان توفی ابو سلمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت باي شيء امتشط قال بالصدر رواہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ حسن۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد میں نے اپنی آنکھوں پر ایلوا لگایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چہرے کے حسن کو دبالا کرتا ہے، اس لیے اسے لگانا ہے تو صرف رات کے اوقات میں لگاؤ اور دن کے وقت میں صاف کر دیا کرو، اور کسی خوشبو والی چیز کے ساتھ اور مہندی کے ساتھ کنگھی نہ کرو کیونکہ یہ خضاب ہے۔ میں نے عرض کیا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا تو پھر کس چیز کے ساتھ کنگھی کروں؟ آپ نے فرمایا بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر ان کے ساتھ ہو۔ ایلوا ایک درخت کا گودا ہے جو کہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کڑواہٹ زہر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو بطور دوا آنکھوں کے ارد گرد لیپ کیا جاتا ہے، اور اگر آنکھوں میں چلا جائے تو نظر کے ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا لیپ کرنے سے چہرے میں رنگت اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور خاتون کی رونق اور حسن و جمال اور خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ کو ایلوا لگانے سے بھی، یعنی ہمارے لفظوں میں بیوہ کو میک اپ کرنے سے منع کر دیا، یعنی کہ بیوہ عورت بیوگی کی حالت میں اپنی عدت کے دوران 4 ماہ اور 10 دن کی عدت کے دوران میں میک اپ بھی نہیں کرے گی۔ اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنتی مات عنہا زوجها وقد اشتکت عینها افنقعلها قال لا، متفق علیہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ، ایک عورت نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا، یعنی میرا داماد مر گیا ہے، اور میری بیٹی آشوب چشم میں مبتلا ہو گئی، یعنی آنکھوں میں بیماری ہوئی ہے، تو کیا میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سرما لگا دوں؟ سرما لگا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بیوہ بیوگی کی حالت میں سوگ کے دنوں میں عدت کے بیچ میں سرما نہیں لگائے گی۔ اور اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کہ رات کے وقت میں لگا لو اور دن کے وقت میں دھو ڈالو، تو جیسے نبی علیہ السلام نے ایلوے کے تعلق سے فرمایا، اگر کسی عورت کی آنکھیں خراب ہیں، بیماری ہے آنکھوں میں، تو ام المومنین ام سلمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ خاتون بیوہ رات کے وقت میں سرما لگا لے اور دن کے وقت میں دھو ڈالے۔
मुअत्ता इमाम मालिक और अबू दाऊद में 2305 है। उस वक़्त में रात के वक़्त सुरमा लगाना जायज है, जरूरत हो, जरूरत के अलावा में ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि सुरमा भी खूबसूरती का मौजब है। और बाज़ उलमा ने कहा कि अगर सुरमा सफेद हो जिसमें जीनत न हो तो दिन के वक़्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली हदीस, अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला तुल्लिकत खालती फ़अरादत अन तजुद्दा नखलहा फ़ज़जरहा रजुलन अन तखरुजा फ़अतत नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला बल जुद्दी नखलकी फ़इन्नकी असा अन तसद्दकी औ तफ़अली मारूफन, रवाहु मुस्लिमुन। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी फरमाते हैं कि मेरी खाला को तलाक हो गई, तो मेरी खाला ने इद्दत के दौरान में अपने खजूर का फल उतारने के इरादे से घर से बाहर निकलना चाहा। एक आदमी ने मेरी खाला को रास्ते में बाहर निकलने पर डांटा, यानी कि तलाक याफ्ता औरत होकर तू घर से बाहर निकलती है इद्दत के दिनों में। जाबिर की खाला प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गई, सुभान अल्लाह, और आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा हुआ है। प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम अपनी खजूर का फल, खजूरों का फल तोड़ सकती हो, उतार सकती हो। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की राह में सदका करो तुम, या कोई और खैर का अमल करो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस हदीस से यह मालूम हुआ कि मुतलका औरत इद्दत में जरूरत के तहत घर से बाहर निकल सकती है, जबकि बेवा के लिए ऐसा करना मना है। शदीद तरीन मजबूरी में बेवा दिन के वक़्त में अगर बाहर जाए तो ठीक, और रात तक वापस आ जाए। अगली हदीस, अन फुरैअता बिन्ति मालिकिन अन्ना ज़ौजहा खरजा फी तलबी अअबुदिन लहू फ़क़तलूहु क़ालत फ़सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अर्जिअ इला आली फ़इन्न ज़ौजी लम यत्रुक ली मस्कनन यमलिकुहु वला नफ़क़तन फ़क़ाल नअम फ़लम्मा कुन्तु फ़िल हुजरति नादानी फ़क़ाल उमकुसी फ़ी बैतिकी हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु, हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु। क़ालत फ़अतदत्तु फ़ीहि अर्बअत अशहुरिन व अशरा। क़ालत फ़क़ज़ा बिही बअद ज़ालिका उस्मानु अख़रजहु अहमद वल अर्बअतु व सहाहु तिर्मिज़ी व ज़ुहली व इब्न हिब्बान वल हाकिम व गैरुहुम। हज़रत फुरैया बिन्त मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हैं, फरमाती हैं कि इनके शोहर यानी फुरैया बिन्त मालिक का खामद अपने भागे हुए गुलामों की तलाश में निकला। इन भागे हुए गुलामों ने अपने मालिक को यानी फुरैया बिन्त मालिक के खामद को कत्ल कर दिया। फुरैया कहती हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा मैंने कि अपने मैके लौट जाऊं, तो आप क्योंकि मेरे शोहर ने अपनी मलकियत में मेरे लिए कोई ना घर छोड़ा ना नफका छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां तुम अपने मैके जा सकती हो। फरमाती हैं कि जब मैं हुजरे में पहुंची, प्यारे नबी ने मुझे आवाज दी और फरमाया तुम इस वक्त तक अपने घर ही में ठहरी रहो जब तक कि तेरी इद्दत पूरी ना हो जाए। फुरैया का बयान है कि फिर मैंने 4 माह 10 दिन इसी मकान में पूरी की।
فرماتی ہیں فریا کہ حضرت عثمان نے بھی بعد میں اسی کے متعلق اسی طرح فیصلہ فرمایا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جس خاتون کا خاوند مر جائے وہ اسی مکان میں عدت پوری کرے جس میں وہ خاوند کے ساتھ رہائش پذیر تھی، اور جہاں اسے خاوند کے مرنے کی اطلاع آئی وہاں سے کسی اور مکان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اگلی حدیث، ان فاطمہ بنت قیس قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی طلقنی ثلاثا واخاف ان يقتحم علی قال فامرها فتحولت، رواہ مسلم۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں میرے پاس کوئی زبردستی گھس نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یہ حکم دیا کہ تو وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی نے اسے وہاں سے منتقل ہونے کی اجازت دی تو فاطمہ وہاں سے منتقل ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا خطرے کے پیش نظر عورت دوسرے قریبی رشتہ دار کے ہاں عدت گزارنے کے لیے منتقل ہو سکتی ہے، مکان غیر محفوظ ہو اور کسی اور قسم کا ڈر اور خدشہ ہو۔ اور پھر فریا جو ہے فاطمہ بنت قیس اپنے شوہر کے مکان سے اپنے چچا زاد بھائی عمر بن ام مکتوم کے ہاں چلی گئی۔ یہ آج کا سبق نمبر 240 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور ایسے یاد رکھیے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور بیوہ بیوگی کی حالت میں میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، اور جہاں خاوند کے ساتھ موجود تھی یا جہاں اس کو اس کے خاوند کے مرنے کی اطلاع ملی وہیں پر وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔